لوگ اب ہر طرح کی جگہوں پر سفر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن ایسی جگہیں جہاں آپ جلد ہی کسی بھی وقت قدم نہیں رکھ پائیں گے، بالکل اسی طرح جیسے ہماری فہرست میں پہلے نمبر پر ہے، جس جگہ پر میں شرط لگا رہا ہوں کہ آپ یہاں جانے کی ہمت بھی نہیں کریں گے، یہاں تک کہ اگر آپ کو اجازت دی گئی ہو تو بھی آپ نہیں جائیں گے۔ یہ 10 مقامات ہیں جن کا سفر نہیں کیا جا سکتا، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 10، الاڈو کی ماڈا، جو برازیل کے ساحل سے دور سانپ آئلینڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ایک جزیرہ اتنا خطرناک ہے کہ برازیل کے حکام نے بغیر کسی اجازت کے اور لوگوں کا بھلا کرنے کے لیے اس کے پاس جانا غیر قانونی بنا دیا ہے۔ اس جزیرے میں دنیا کے سب سے زیادہ زہریلے سانپوں کی آبادی کا سب سے بڑا گھر ہے۔ سنہری لینڈ ہیڈ وائر، لینڈ ہیڈرز بہت بڑے سانپ نہیں ہیں، تقریباً 1 سے 1.5 فٹ لمبا بڑھتے ہیں، لیکن وہ کافی حد تک زہریلا ہے۔ اگر وہ کسی کو کاٹ لے تو انسان 1 گھنٹے کے اندر ہی مر سکتا ہے اگر مناسب وقت پر اس کا علاج نہ دیا جائے۔ یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ کسی بھی وقت وہاں 2000 سے 4000 لینڈ ہیڈ رہتے ہیں۔ مقامی لوگوں کا خیال ہے کہ لینڈ ہیڈز کو جزیرے میں فضاکوں نے اس خزانے کے ذخیرے کی حفاظت کے لیے متعارف کرایا تھا کہ وہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ یہ پھسلنے والے کارخانے اتنے مؤثر تھے کہ یہ خیال کیا جاتا تھا کہ خزانہ اب بھی موجود ہے۔ اس کے اصل مالکان سانپوں کی وجہ سے اسے بازیافت کرنے سے قاصر ہیں، کیونکہ وہ خود اس کی حفاظت کے لیے وہاں چھوڑ گئے تھے۔ نمبر 9، کچھ ایسی جگہیں ہیں جو عام طور پر ہر ایک کو حرام قرار دیتی ہے، تاہم کچھ ایسے افراد ہیں جن کو صرف چند منتخب افراد کے ذریعے داخل کیا جا سکتا ہے، سائنسدان، فوجی عہدیدار، کاہن یا شاہی خاندان کے ممبر۔ یہ ایسی ہی ایک جگہ ہے، ایسے گرینڈ شائرین جاپان کی سب سے پرخلوص مقامات میں سے ایک ہے، جو سورج کی دیوی ایمٹراس کے نام سے سرشار ہے۔ یہ ایک بہت بڑا کمپلیکس ہے جس میں 100 سے زیادہ مندر یا مزارات پر مشتمل ہیں۔ مرکزی مندر کے چاروں طرف اونچی لکڑی کی باڑ لگی ہوئی ہے اور شاہی خاندان کے صرف پادری اور بزرگ افراد ہی داخلے کی اجازت دیتے ہیں۔ اگرچہ اس کا مقام 3 صدی کا ہے، اس کھڑے ڈھانچے کو ہر 20 سال بعد ختم کر دیا گیا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ مرکزی مقامات میں سے ایک میں مقدس آئینہ واقع ہے، جسے یاٹا نمبر گامی کہا جاتا ہے، جو جاپان کی شاہی ریگیلا کا حصہ ہے۔ باہر سے باڑ اور عمارتوں کی چھت والی چھتوں کے سوا بہت کم دکھایا جا سکتا ہے۔ نمبر 8، ہولی سے ہمیشہ ہی اسرار میں گھومتی رہی ہے اور ہمیشہ ان لوگوں کی نگاہوں میں رہی ہے جو اس کی مقدس دیواروں کے اندر موجود رازوں کے بارے میں سوچتے رہے ہیں۔ ہزاروں افراد نے دعویٰ کیا ہے کہ یوب کے پاس معلومات بین اور یہاں تک کہ اس کے پاس دنیا کے سب سے بڑے اسرار کا بھی ثبوت ہے۔ غیر ملکیوں اور شیطانوں کے وجود سے لے کر دنیا کے سب سے بڑے مذاہب کے گہرے گہرے ترین راز تک، سائنسی نظریہ سائنسی نے طویل عرصے سے قیاس آرائی کی ہے کہ سب سے بڑے مذاہب کے گہرے ترین راز تک کہ ویٹیکن خفیہ آرکیو میں کیا خفیہ رکھا گیا ہے۔ حالیہ برسوں میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ ویٹیکن آرکیو میں موجود کچھ نایاب اور انتہائی تاریخی اشیاء موجود ہیں، جس میں 60 میٹر لمبی کتابچہ شامل ہے، جس میں ٹائس ٹیملر کے بدنام زمانہ آزمائش کی منٹو پر مشتمل ایک خط ہے۔ اس وقت کے یوب لیو نے مارٹن لوتھر کو معافی سے دوچار کیا۔ اسکاٹس کی مریم ملکہ کو یوب کا خط لکھا جس میں اس کی مداخلت اور اس کی پھانسی کو روکنے کی التجا کی گئی، جس کی واضح طور پر تردید کر دی گئی، اور ابراہم لنکن اور جیفرس ڈیوس دونوں کیتھولک نمائندوں کے خط خانہ جنگی کے بارے میں ہر ایک جنگ میں یوپیس کی حمایت کے لیے پوچھتا ہے۔ بدقسمتی سے انسانی تاریخ کے ان انمول نمونے تک صرف سفر چند ایک لوگوں کے پاس رسائی ہے۔ نمبر 7، ممنوعہ مقامات کی کوئی فہرست ایریا 51 کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوگی، جو جنوبی نیوڈا میں واقع ریاستہائے متحدہ امریکہ کی فضائیہ کی سہولت ایڈروز ایئر فورس بیس کی ریموٹ لا تعلمی کا نام ہے۔ یہ سہولت رازداری سے دوچار ہے، اور جب تک یہ تجربے کرنے والے طیارے اور اصلاح سازی کے لیے آزمائشی سہولت سمجھا جاتا ہے، سائنسی تھیورسٹوں کا پسندیدہ نظریہ یہ ہے کہ یہ وہ اڈہ ہے جہاں امریکی حکومت تباہ شدہ اجنبی خلائی جہاز کی جانچ پڑتال اور اسٹور کرتی ہے۔ 1947 میں نیو میکسیکو کے روس ویل میں غیر متوقع اجنبی کریش لینڈنگ سے ایریا 51 کو امریکہ اور سوویت یونین کی مابین سرد جنگ کے دوران طیارے کی آزمائش اور ترقی کی سہولت کے طویل پر تشکیل دیا گیا تھا۔
جس میں انڈر 2 اور SR-71 بلیک برڈ کے بحری جہاز شامل تھے۔ اگرچہ یہ 1955 میں کھولا گیا لیکن اس کے وجود کی صرف سرکاری طور پر اگست 2013 میں CIA نے تسلیم کیا تھا۔ جو کچھ اندر جاتا ہے وہ انتہائی خفیہ ہے۔ عوام کے ارکان کو انتباہی اشارے، الیکٹرک نگرانی اور مسلح معاوضوں کے ذریعے دور رکھا گیا، جبکہ 51 کے قریب گراؤنڈ ایریا کے غیرت مند افراد کے لیے ایک مقبول طور قتل ہے، جس میں خود علاقے میں 51 افراد کی رسائی کو مکمل طور پر ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اڈے کے اوپر فضائی حدود بھی جانے والا علاقہ ہے اور یہ افواہ ہے کہ طیارہ شکن ہتھیاروں اور لڑاکا طیاروں سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 6، فرانس نسل انسانی کی تاریخ کو دریافت کرنے کی جستجو میں ایک خاص جگہ ہے جو بہت حد تک بصیرت فراہم کرتا ہے، جو جنوب مغرب فرانس میں کھو جانے والی گائے کی غاریں ہیں، جو تقریباً 2000 سال قدیم حیرت انگیز پیلیولوتھک پینکرز کا ایک سلسلہ ہے۔ وہ پینٹر جو غار کی دیواروں پر پلستر کرتی ہے، اس میں سینگ، مویشی، بھینس، بیلوں اور دیگر جانوروں کی تصویر کشی کے ساتھ پوری طرح سے وحشت ہے، لیکن اس پینٹنگ کا سب سے ناقابل یقین حصہ بیلوں کے ہاں میں پایا جا سکتا ہے، جو اس کے 4 بیل غار کی پینکرز کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس میں سے ایک جس کی لمبائی 17 فٹ ہے، کیونکہ عوام کو سن 1960 کی دہائی پر غار پر پابندی عائد کر دی گئی ہے کیونکہ ان پر پنکس اور بلیک مولڈ نے حملہ کیا ہے اور یہ سب انسانی صحت کے لیے بہت اچھا نہیں ہے۔ انسان موجودگی کو فن کے کاموں کے لیے تباہ کن سمجھا جاتا ہے۔ خوش قسمتی سے اگرچہ آپ پچھلے سال اگلی بہترین چیز کا تجربہ کر سکتے ہیں تو عوام کے لیے کھلے ہوئے حقیقی معاہدے کے عین مطابق غار کی نقل میں ایک میوزیم بن سکتا ہے۔ نمبر 5، یہ صرف دنیا کا سب سے زیادہ خصوصی لڑکوں کا کلب ہو سکتا ہے، جو مونٹری میں واقع 2700 ایکڑ کیمپ گراؤنڈ ہے۔ کیلیفورنیا میں ہر جولائی میں مردوں کے لیے آخری کھیل کا میدان ہوتا ہے، جس میں دنیا کے ماضی کے VIPs کے لیے 2 ہفتوں کی بالکانی فائرنگ ہوتی ہے اور وہ موجودہ ممبروں میں ہمارے درمیان صدور کی حکومت شامل ہوتی ہے۔ ممبر برائنس لیڈر فنکاروں اور موسیقاروں کے ساتھ یہ تقریب ایک ایسی کہاوت کے ساتھ آتی ہے جو یہاں بنائی جانے والی مکڑیاں نہیں آتی، جس کا مطلب ہے کہ کاروبار میں پہیے لگانے والے اور کاروبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ سب سے زیادہ بدنامہ بنیادوں پر یہ افواہیں ہیں کہ بوہیمین گروہ نے 1942 میں مین ہیڈن پروجیکٹ پلانک میٹنگ کی میزبانی کی، جس کا نتیجہ ایٹم بم کے نتیجے میں ہوا۔ اگرچہ یہ صرف افواہ ہی بنی ہوئی ہے اور ابھی تک یہ کہنا بیجا ثابت نہیں ہوا ہے کہ ممبرشپ انتہائی خصوصی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے قبول کیے جانے کے امکانات کسی بھی چیز کے آگے نہیں ہیں۔ اگر آپ یہاں کے ویسے بھی شامل ہونا چاہتے ہیں تو کلب اور کیمپ گراؤنڈ کے اندر چلتے رہنا ہمیشہ ہی تاریخ اسرار میں ڈوبا ہوا ہے۔ نمبر 4، چین کے پہلے شہنشاہ بادشاہ جوانگ کی قبر جو 2010 قبل مسیح میں مر گئی، وسطی چین کی ایک پہاڑی کے نتیجے گہری قبر میں دفن کیا گیا ہے۔ بعد کی زندگی میں اس کی فوج کے خاندانی نوکروں، گھوڑوں اور عملہ کے بڑے پیمانے پر جانا جاتا ہے، تو سورج کے مقام پر ٹیراکوٹا کی جنگجوؤں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1974 میں اس کی ابتدائی دریافت کے بعد سے قبر ابھی بھی ایک محافظ راز ہی بنی ہوئی ہے، کیونکہ ان میں سے 2000 مجسموں کی کھدائی مکمل طور پر کی گئی ہے اور ماہرین کا خیال ہے کہ مرکزی مقبرے کے ارد گرد کل 8000 سے زیادہ ہو سکتی ہیں اور ابھی تک اس قبر کو بے نقاب کرنا باقی ہے۔ مستقبل کے لیے مہر بند رکھنا پسند کریں گے کیونکہ یہ افواہ ہے کہ حملہ آوروں سے اس کی حفاظت کرنے والے بوپی جال ہیں۔ مقبرے کے اندر پارا جو کسی کے لیے بھی جان لیوا ہوگا جو مناسب احتیاط کے بغیر داخل ہوا ہے۔ اس جھلک کی ہمارے پاس اس خزانے میں صرف 2000 جنگجو ہیں جو عوام کے سامنے ہیں۔ نمبر 3، برونکس اور رائکرٹس جزیرے کے درمیان مشرقی دریا پر واقع شمالی بھائی جزیرے ایک دلچسپ اور المناک تاریخ والا جزیرہ ہے۔ یہ سن 1985 تک غیر آباد تھا جب شہر نے یہ جزیرہ خریدا تھا تاکہ ندیوں کے کنارے اسپتال کو معتدی بیماریوں میں مبتلا لوگوں کے لیے ایک اسپتال بنایا جائے، جیسا کہ ٹائف ٹف ڈپ پہلے بخار اور چیچک جزیرے کا سب سے مشہور رہائشی ٹائفائڈ مریم میلان تھا۔ اس نے اس بیکٹیریا کا سب سے پہلے دستاویزی ایسمپٹومیٹک کیریئر ہونے کا نام لیا جو 1905 میں عملے نے 321 افراد میں سے کچھ بچنے میں مدد کی۔ یہ نیو یارک کی تاریخ میں 9 سے 11 تک کی جان کا سب سے بڑا نقصان تھا۔ جب سے یہ جزیرہ سرکاری طور پر عوام کی جدوجہد سے دور ہے کیونکہ اس علاقے میں کالے تاج کے سب سے بڑے گھونسلے بنانے والی کالونیوں میں سے ایک کے لیے پرندوں کی پناہ گاہ ہے۔ ٹائٹ ہیرونز اور ماضی کے بتوں کی وجہ سے بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 2،
کرگولن جزیرے یا ویران جزیرے جنوبی ہندوستانی بحر میں جزیروں کا ایک گروہ ہے جو کسی بھی طرح کی تہذیب سے 2000 میل دور واقع ہے اور انہیں زمین پر سب سے زیادہ الگ تھلگ مقامات بناتے ہیں۔ بنیادی طور پر اس جزیرے پر کوئی باشندے نہیں ہیں کیونکہ یہ جزیرہ فرانسیسی جنوبی اور انٹارکٹیکا کے ایک حصے میں صرف ان افراد کو جزیرے پر قدم رکھنے کی اجازت دی گئی ہے جو فرانسیسی سائنسدان ہیں، اور ان میں سے صرف 80 سے 100 ایسے وقت ہیں جب یہ جزیرہ سب سے پہلے ہواردو یوسیف جوزف نے دریافت کیے تھے۔ ٹیرمیر جو ٹیرا آسٹریلیا کی تلاش میں انٹارکٹیکا گیا تھا، اس کے بجائے اسے ویران جزیرہ مل گیا اور اس جگہ کو اپنے طریقے سے تلاش کیا۔ مرکزی جزیرے کا عظیم التشان تار 2577 مربع میٹر پر محیط ہے اور جزیرے کی آب و ہوا نے احاطہ کیا ہے۔ جزیرہ سارا سال برفیلا رہتا ہے اور اسے سیل پینگوئن کے لیے بہترین ٹھکانہ بنا دیتا ہے۔ نمبر 1، دنیا میں ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں آپ جانا نہیں چاہیں گے یہاں تک کہ آپ کو اجازت دی گئی ہو۔ یہ شاید پرویجے جزیرے وین سے آدھے میل کے فاصلے پر واقع ہے اور اس کی ایسی تاریخ اور منحرف تاریخ ہے یہاں تک کہ مقامی لوگ اس کے قریب جانے سے انکار کرتے ہیں کہ ان کے کنودنتوں اور شیطانیوں کے جزیروں پر جو جزیرے میں آباد ہیں وہ عام رہیں، اور جزیرے کی تاریخ کی بنیاد رکھنا ان میں سے کچھ کہانیاں سچ ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس نے اپنی زندگی کا آغاز ویشنین کے ذریعے تعمیر کردہ قلعے کے طور پر کیا تھا۔ حکومت لیکن جلد ہی بونک تاوان یا بعد کی برسوں میں کالی موت سے دوچار افراد کے لیے سنگروت اسٹین میں تبدیل ہو گئی۔ ایک داغی ارادہ پوویگلا پر تعمیر کیا گیا تھا جس میں پرچم زدگان کو ذہنی مریضوں کی جگہ لے گئی تھی، لیکن اس کے بجائے اس کی مدد کرنے میں ایک ارادہ تھا۔ کم خوش قسمت مقامی لیجنڈ کا کہنا ہے کہ وہ ہوا اور اس کے بالکل برعکس تھا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ڈاکٹر نے اس کے بے شمار مریضوں کو بے دردی سے تشدد کا نشانہ بنایا اور اسے مار ڈالا کہ وہ ناقابل بیان آداب میں کسائی کر رہے تھے۔ اس جزیرے کی اب حد نہیں ہے۔ عام لوگوں کے لیے وینشین حکام کے لیے یہ یقینی بنایا ہے کہ اس جزیرے میں جو رہتا ہے وہیں رہنا ہے۔ اگر آپ ان مقامات میں سے کسی کی بھی ہمت کرنے کی جرت کرتے ہو تو ان کو زندہ رہنے سے بچنا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ بھی ایسی جگہوں پر جانا چاہتے ہیں؟ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور جاتے جاتے نیچے سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔